دیکھ لو جا کے جماعت والوں کو، نہ کوئی قبر پرست آپ کو ملے گا، باقی آپ کو قبر پرست ملیں گے. دیندار لوگ بھی قبروں پہ چڑھاوے پھول تبلیغ والے نہیں چڑھاتے. باقی آپ کو بہت ساری بدعت والے ملیں گے. میں نے تبلیغ والوں کو بدعتی، ہم جو نظر و نیاز کے خلاف بیانات دلائل سے امار لگا دیتے ہیں، لوگ نہیں چھوڑتے. سیروزہ یہ 40 دن لگا کر آتے ہیں، نظر و نیاز، کنڈے، حلوے مانڈے، سب چیزیں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں. تو یہ توحید کا راستہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، بدعت کا راستہ. ایک چیز عملی طور پر نظر آ رہی ہے کہ بھائی توحید پر لوگ آ رہے ہیں، قبر پرستی چھوڑ رہے ہیں لوگ اس سے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ مشرکوں بدعت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو مشرکین کا راستہ سکھا رہے ہیں، حماقت اور بیوقوفی ہے، مشاہدے کا انکار ہے. تو میں اس کتب خانے کی بات کر رہا تھا، اس میں ایک صاحب آئے، فضائل اعمال کے خلاف کتاب مل جائے گی. تھوڑی دیر میں دوسرا آیا، یار وہ 20 رکعت تراویح کے خلاف ایک مولوی صاحب نے بڑی ٹائٹ کتاب لکھی ہے، وہ مل جائے گی. ایک نے کہا کہ ساری ایسی کتابیں. میں نے دل میں سوچا یہ کیسا کتب خانہ ہے جس میں بموں کے علاوہ، ایٹم بموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا دل چاہ رہا ہے اس سے بولوں اللہ کے بندے ان کتابوں کو ہٹاؤ. ٹھیک ہے آپ کا جو مذہب ہے، مسلک ہے، وہ برقرار رکھو، کوئی زبردستی کسی کو مجبور نہیں کرتا گن پوائنٹ پہ کہ ایک چیز پر آپ کو اطمینان نہیں ہے آپ اسی پر قائم رہیں. اگر آپ کو اس مسلک پہ اطمینان ہے، دیکھو ہماری مسجد میں شافی لوگ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی ان کو ملامت کی؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ امام شافی کی اتباع کرتے ہیں. امام شافی بھی قرآن حدیثی کے متبع تھے، انشاءاللہ وہ بھی جنتی ہیں. مسلک ان کا، اگر ان کو شافی مذہب پہ اطمینان ہے چلتے رہیں. تو اگر کسی کو کسی اور مذہب پہ اطمینان ہے، اس کا خیال ہے کہ یہی قرآن و حدیث ہے، چلتا رہے، لیکن مسلمانوں میں توڑ پیدا نہ کرے، ایسی کتابیں نہ چھاپے، نہ ایسی کتابیں لکھے جس سے مسلمان آپس میں لڑے، مناظرے شروع ہوں، بحث مباحثے شروع ہوں. اپنی بات کو مثبت انداز سے بس واضح کر دے، بس اس کے بعد اس کا فریضہ ادا ہو گیا. قیامت میں اللہ اس سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے حق کا اظہار کیوں نہیں کیا. اظہار کے ایک ہوتا ہے کافر کے خلاف کتابیں لکھنا، ایک ہوتا ہے اپنے مسلمانوں کے خلاف. دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا. آپ کا طرز تحریر ایسا ہو جیسے کسی عیسائی کے خلاف کوئی تحریر لکھ رہے ہو. ان کے بارے میں بھی قرآن نے حکم دیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے تم مناظرہ کرو، مباحثہ کرو آسن طریقے سے. وہ کافر ہے، ان سے آسن طریقے سے اپنی بات پیش کرنے کا حکم ہے. تو مسلمان کے بارے میں کیسے حکم ہے کہ اس کے خلاف ایسی بدزبانی استعمال کی جائے اور ایسی کتابیں جن کی نچلی ذہنیت ہو اور ان سے پڑھ کے لوگوں کا منفی ذہن بن رہا ہو، ایسی کتابیں مسلمانوں میں شائع کرنے کی اور مسلمانوں کے خلاف لکھنے کی کہاں سے اجازت ہو سکتی؟ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے محرومی. اہل اللہ. تو میں اس آدمی کا واقعہ سنا رہا تھا، کہتا ہے پھر میں فلاں مسلک میں چلا گیا، پھر فلاں مسلک میں دیکھا بھائی ہر آدمی اپنے مسلک کی اشاعت میں لگا ہوا ہے، صحیح ہے نا، اور اللہ کے دین سے اس کو واسطہ نہیں. کہہ رہے اتفاق سے آخر عمر میں میرا پھر جو اب کہہ رہے کچھ وقت پہلے میں نے تبلیغ جماعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، جن کے میں سب سے زیادہ مخالف تھا، خود کہہ رہے. کیونکہ جتنے مسلک ہیں ان کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تبلیغ جماعت کو ہٹاؤ راستے سے، ٹھیک ہے نا، وہ سب سے بڑی رکاوٹ اس کو سمجھتے ہیں. کہہ رہے جب میں نے وقت لگایا تو میں جیسے رفع الیدین کے ساتھ میں نماز بھی پڑھتا تھا، زور سے آمین بھی کہتا تھا. پہلی بات تو مجھے یہ ملی کہ انہوں نے کتنا میں نے وقت لگایا، 4 مہینے لگا لیے، کسی ایک نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز قرآن حدیث کے خلاف ہے. آئی بات سمجھ. مجھے انہوں نے کہا بھائی جیسے پڑھتے ہو پڑھتے رہو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، نماز پڑھنے والے بن جاؤ. تمہیں اگر یہی سمجھ لگتی ہے کہ اللہ اس کے رسول میں تو پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. اگر تمہیں کسی عالم نے یہ بتایا تمہیں اس عالم کے علم پر اعتماد ہے، ٹھیک ہے. جاہل آدمی کو اپنے علم پر اعتماد کی اجازت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. عوام کو تقلید ہی کرنی پڑے گی. ہاں آپ کو اگر جو ہے نا کسی عالم کی تقلید سمجھ میں نہیں آتی تو کسی دوسرے کی تقلید کر لیں جس پر آپ کو اعتماد ہو. عامی بہرحال تقلید ہی کرتا ہے، گھوم پھر کے وہیں آتا ہے عامی آدمی. یہ تقلید سے ہٹنا صرف مجتہدین علماء کا کام ہے. عامی آدمی ادھر نہیں تو دوسرے مولوی صاحب کی بات لے لے گا وہ علماء کی. تو جماعت میں اس کا بھائی تمہیں جن کی بات سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ رہے ہو نا، صحیح ہے. کہہ رہے میں نے 4 مہینے لگائے، مجھے اختلاف انتشار کی کوئی بات نظر نہیں آئی پورے 4 مہینے. اور میرے دل کو فائدہ ہونا شروع ہوا، میرے دل سے دنیا کی محبت ختم ہونا شروع ہوئی. دین کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کا شوق پیدا ہوا، مسلک کی تبلیغ کو نہیں، دین کی دعوت. کافر کس طرح مسلمان ہو جائے اور مسلمانوں کا توکل کس طرح اللہ کی ذات پہ پیدا ہو جائے. کہہ رہے اس کے بعد مجھے سکون ملا، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس کی حالت یہ تھی کہ وہ مرتد ہو جاتا ان اختلافات اور انتشار سے کہ یہ سارے غلط ہے، چھوڑ دو اس اسلام کو. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے، تصوف کی جو حقیقت ہے نا، جس کے لیے بنیاد پر تصوف کو رکھا گیا تھا، وہ حقیقت الحمدللہ آج بہت حد تک تبلیغی جماعت میں پائی جاتی ہے.
میں خود جو آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ بھی جماعت ہی کی برکت ہے، جماعت والوں ہی کی برکت اور جماعت میں تھوڑا بہت وقت لگانے ہی کی برکت ہے. ورنہ دنیا کی محبت جس طرح انسان کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف، اس میں کوئی اپنے آپ کو علم دین کے لیے فارغ نہیں کرتا. کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ 8-9 سال اپنی عمر کا بہترین حصہ آدمی مدرسے کی چٹائیوں پہ گزار دے، جبکہ اس کو پتا ہے میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں میں. عجیب عجیب راز کھول رہا ہوں، صحیح ہے نا. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم جب گئے علم کے لیے تو حضرت کا مدرسے کا وفاق سے نصاب وہی ہے جو وفاق المدارس کا ہے، لیکن الحاق نہیں تھا اس وقت. اب الحاق ہو گیا ہے، تو الحاق نہیں تھا. تو ہم پریشان تھے کہ سرٹیفکیٹ کوئی سند ونت تو ملے گی نہیں، تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا ہم مولوی صاحب ہیں، پتہ کیسے چلے گا ہم مفتی صاحب ہیں. سند کے بغیر، رپورٹ کے بغیر کوئی مانتا ہے؟ پھر ملازمت کے مسائل ہوتے ہیں. چلو مولویوں کو تو ویسے ہی کہیں ملازمت نہیں ملتی، پھر بھی وفاق کی ڈگری ایم اے کے برابر تو ہے نا کم از کم. چلو ایم اے کر لیں گے، کہیں نہیں کھپے تو ایم اے کر کے کچھ نہ کچھ تو پیسے ویسے کما لیں گے. حضرت کے پاس آئے، حضرت نے بتایا کہ بھائی اگر اللہ علم دے گا تو بغیر ڈگری کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ عالم ہے، صحیح ہے نا. اور اگر علم نہیں ہے تو ہزاروں ڈگریاں لیتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، اور جو ہے نا دین کا کام لے گا تو اللہ اپنی مرضی، یہ کام اللہ لیتا. میں سرٹیفکیٹ کے مخالف نہیں ہوں، بعد میں کہیں ضرورت پڑی تو جامعہ والوں سے ہم نے پھر سرٹیفکیٹ بھی لیا ہے، کہیں آپ میرے خلاف مقدمہ کر دیں. جیسے وہ ٹی وی پہ آتا تھا کوئی، کیا نام ہے اس کا، عامر لیاقت صاحب، ان کے بارے میں کسی نے دعویٰ کیا کہ ڈگریاں جعلی ہیں، یہ آدمی 2 نمبر ہے. تو ایسے کہ میرے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اچھا اب تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ہم بیان سننے اب پتہ چلے تو ایسی کچھ بھی کوئی ثبوت ہی نہیں ان کے پاس. تو پھر جامعہ والوں نے بعد میں سند جاری جب کرنا شروع کی، بعد میں دے دی انہوں نے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جامعۃ الرشید کی سند ہے، وفاق کی سند ابھی بھی نہیں ہے، صحیح ہے نا. تو میں کہیں کسی ادارے میں ملازمت کر ہی نہیں سکتا. آئی بات سمجھ میں یہاں. اور الحمدللہ اس توکل کی برکات، ہمارا کیا توکل جو بزرگوں نے بتایا ہمیں، اس توکل کی برکات دیکھ رہے ہیں. اتنا اللہ کے فضل سے عزت کے ساتھ اچھا کھا رہے ہیں، اور آپ کو سب کو پتہ ہے وہ، ٹھیک ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 گھروں کو پالنا اس زمانے میں تھوڑا سا مشکل کام ہے، ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے، ہر چیز ڈبل ہے، ہر چیز ڈبل. لیکن اللہ نے برکت الحمدللہ اتنی رکھی ہے کہ میں اپنے آپ کو شہزادوں جیسی زندگی سمجھتا ہوں. مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ غربت کا، مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھے نظر نہ لگ جائے، یہ ڈر ہوتا ہے. اتنی اچھی حالت میں الحمدللہ. تو بھائی یہ چیزیں، اس کی بنیاد کہاں پیدا ہوئی تھی؟ جماعت سے پیدا ہوئی تھی. جب شروع میں وقت لگایا نا، وہاں بنیاد بیج انہوں نے رکھا ہے ان لوگوں نے. بعد میں پھر الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی صحبت بزرگوں کی میسر، اس سے تھوڑا بہت ٹوٹے پھوٹے ابھی بھی ہیں، کوئی اتنے بڑے کوئی بزرگ نہیں ہے، صحیح ہے نا. لیکن جو تھوڑی بہت اللہ نے پیدا کر دی وہ اسی صحبت کی برکت سے پیدا کی ہے. تو میں جتنے نوجوان ہیں ان سے کہتا ہوں کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو، اور جماعت میں تھوڑا بہت وقت نکال کے لگا لیا کرو. ماحول بدلے بغیر سدھرنا بڑا مشکل ہے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ ہم آپ سے جا کے ایسے بیعت ہو جائیں جیسے صحابہ کرام بیعت ہوا کرتے تھے، جن کا ذکر ان آیات میں. نہ خواتین بیعت ہو سکتی ہیں، نہ ہم بیعت ہو سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین الحمدللہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ان جانشین سے یا تو بیعت ہو جاؤ، یا ان کی صحبت اٹھاؤ، یا ان کی مجالس اٹھاؤ، تاکہ اللہ ان کے روحانی فیض کو تمہارے سینوں میں منتقل کرے، اور ان کے تقوی کو تمہارے سینوں میں منتقل کرے، ان کی للہیت اور ان کے نور کو تمہارے سینوں میں منتقل کرے. ورنہ انسان کے پاس جو علم آتا ہے خشک کا علم آتا ہے، خشک علم. کتابوں سے جو علم آئے گا اس میں تراوٹ نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. معلومات آج بہت، میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے کہ جن کے پاس جو علم کا سمندر ہے مگر عمل کے لحاظ سے کورے بالکل. ان کو شلوار ٹخنے سے اوپر اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے. ایسے مفتیان، ایک مفتی بھی ہے ایسے، شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے شلوار ٹخنے سے اوپر. ایک عام آدمی سہروزہ لگا کے شلوار ٹخنے سے اٹھا لیتا ہے، صحیح ہے نا. انہوں نے 10 سال علم حاصل کیا، عالم بنے، مفتی بنے، شادی شدہ ہو گئے، بچے ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی، پھر بھی ان کو شرم آتی ہے کہ شلوار ہم ٹخنے سے اوپر اٹھائیں گے لوگ کیا کہیں گے. داڑھی نہیں رکھ پاتے، لوگ کیا کہیں گے. علم کا سمندر ہونا الگ چیز ہے میرے بھائی، دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا علیحدہ چیز ہے. تو یہ اہل اللہ کی صحبت سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے اہل اللہ کی صحبت میسر فرمائے اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی فرقے کے خلاف اب بیان بازی نہ شروع کر دیں. ہر مسلک میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اگر کسی کا کسی خاص مسلک کی طرف ذہن چلا گیا میرے اس بیان سے، جس مسلک کی طرف بھی ذہن گیا ہے ان میں بھی معتدل لوگ موجود ہیں، تو ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. لہٰذا اب آپ ایسا نہ ہو کہ اچھا مولوی صاحب جو کہہ رہے تھے اس کا یہ مراد ہے، اس کا مطلب ہے یہ لوگ، کیونکہ نوجوان آدمی کو نا شر کی بات کی طرف اس کی توجہ
زیادہ جاتی ہے، خیر کی طرف ذرا توجہ اس کی کم جاتی ہے. اس لیے یہ کوشش نہ کریں. جو بیان کا مقصد ہے وہ اہل اللہ کی صحبت اٹھانے کی، بزرگوں کے ساتھ رہنے کی، دینداروں کے ساتھ وقت گزارنے کی، اس کی طرف توجہ زیادہ دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہ کیا چیز ہے؟